میرے دوستوں آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا، ساتھ میں کہنا سنا ہو تو ہاں کہنا، ایک اللہ کے نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام. بولو سنا نہیں سنا؟ ارے بولو سنا نہیں سنا؟ ہاں ایک بار پھر ہم ذکر پہ آئیں گے انشاءاللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا، بہت زبردست میرے پیارو. حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ کو میرے دوستوں بات بتاؤ، حضرت یعقوب کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے. بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. دیکھو دین کی فکر، کیسے دین کی فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ جب آخری گھڑی آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آخری گھڑی آئی اپنے سارے بچوں کو جمع کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری گھڑی، بھائی مرنا تو سبھی کو ہے، موت آنی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا پوچھا؟ ارے میرے دوستوں اگر ہماری بھی آخری گھڑی آئے، ہم بچوں کو جمع کریں تو میرے دوستوں ہم کیا کیا پوچھتے ہیں دنیا کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال پوچھا جب اپنے بچوں کو جمع کیا آخری گھڑی، اے میرے بچوں توحید پر جمو گے یا نہیں جمو گے؟ کس کے بارے میں سوال کیا؟ توحید. کہو کرنے ڈرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے ڈرنے والا کون؟ اللہ. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نہیں پوچھا میرے مرنے کے بعد پیسے کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد مکان کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، ارے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کا کیا ہوگا اور تم کیا کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال پوچھا، میرے بچوں. حضرت یعقوب پوچھ رہے ہیں میرے بچوں میں دنیا چھوڑ کر جاؤں گا، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت آپ کرتے تھے اسی پروردگار کی ہم بھی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اب میری روح کھینچ لے، میں نے بچوں کا حق ادا کر دیا. میرے دوستوں آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پہلے پارے میں. کون سے پارے میں؟ پہلے بارے میں. آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت یعقوب نے کیا پوچھا اپنے بچوں کو؟ کیا پوچھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سب سے پہلا اور یوں کہو آخری سوال پوچھا، میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کیا جواب دیا؟ توحید. بولو بچوں نے کیا جواب دیا؟ ایک اللہ کی. بولو کس کی؟ کیا بچوں نے فرمایا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. بچوں نے ایک آواز میں کہا ابا اب دنیا سے جاتے ہو جاؤ لیکن ہم تو اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت آپ نے کی ہے، حضرت ابراہیم نے کی ہے، حضرت اسماعیل نے کی ہے، حضرت اسحاق نے کی ہے. ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو بولو اللہ ہی. اسی کی عبادت ہم کریں. عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہی. سجدے کے لائق کون؟ اللہ ہی. ہم اگر اپنی منتیں اور مرادیں مانگے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی. میرے پیاروں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی کس کی فکر رہی؟ دین کی فکر رہی. آج میرے پیاروں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی، اپنے بچوں کے دین کی، اپنی بیوی کے دین کی ہمیں فکر ہے یا نہیں. تو بات اس پر آ رہی تھی بھائی مرنا تو سبھی کو ہے. بولو نا بھائی مرنا تو. اسی پر ہم آئے تھے. بولو نا حضرت یعقوب علیہ. اصل میں ہوا کیا معاملہ؟ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ابا، خیر حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن ان کے جو ابا ہے حضرت یعقوب یہ بھی بہت خوبصورت تھے. تفسیر میں لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بہت خوبصورت. عجیب بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سننا میرے پیارے دوستوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے اور لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے. اب حضرت یعقوب بیٹھے کچھ باتیں کر رہے اچانک سامنے دروازہ کھلا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، دیکھا کہ داخل ہوا. کون آیا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ. کون؟ بولو کون؟
موت کا فرشتہ جو روح کو نکال، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کسی نہ کسی کی روح نکلنے والی ہے. بھائی وہ تو نبی تھے، نبی نے دیکھ لیا کہ ملک الموت ہے، انسان کی شکل میں ہے لیکن حقیقت میں فرشتہ ہے اور کسی نہ کسی کی روح نکلے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے اتنا لمبا چوڑا مجمع، معلوم نہیں کس کی روح نکلے گی، لیکن وہ فرشتہ تو دھڑ 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 بڑھتا سیدھے حضرت یعقوب کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ تو میرے ہی پاس آیا ہے، یہ تو میرے ہی پاس آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام، موت تو ایسی چیز ہے جس سے ہر آدمی ڈرتا ہے، ہر آدمی کانپتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً پوچھا انت ملک الموت، تم موت کے فرشتے ہو نا؟ سامنے فرشتے نے کہا ہاں ہاں میں موت کا فرشتہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، آئے کیوں یہاں پر؟ اس لیے حضرت یعقوب کے سامنے وہ فرشتہ آئے کیوں؟ فرشتے نے کہا آپ فکر نہ کرو، آپ تو بہت خوبصورت ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا، آپ تو بہت خوبصورت ہو. یعقوب نے ٹھنڈی سانس لی ہوگی نا. میں کہتا ہوں اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کہتے بیٹھ بھائی چائے کافی ٹھنڈا کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی دیر تک فرشتے سے بات کیا، ملک الموت سے. حضرت یعقوب علیہ السلام بات کرتے رہے، سوال جواب بہت اطمینان سے. تھوڑی دیر میں فرشتے نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر میں فرشتے نے کہا آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ جائے. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا یا ملک الموت اتنا، یعنی اے فرشتے ذرا ادھر آنا. وہ فرشتے واپس آئے، کوئی کام؟ کہا بس ایک کام ہے، تم واپس آنے والے ہو یا پھر کبھی نہیں آؤ گے؟ سمجھے آپ؟ سمجھے بات؟ فرشتے نے کہا نہیں وہ تو ایک نہ ایک دن تو آنا پڑے گا، جب روح نکالنی ہوگی تب تو آنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا تو. یعقوب نے فرمایا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑنا ہے، لیکن ایک کام کرنا، ایسے ہی مت چلے آنا، 3 دن پہلے ہم کو خبر کر دے تاکہ 3 دن میں ہم بھی کیا کر لے رہے، تیاری کر لے. تیاری کے بعد پھر ٹھیک ہے 3 دن پہلے خبر کر لے. میں کہتا ہوں آج کا زمانہ ہوتا نا تو حضرت یعقوب کہتے کہ ایک مس کال ہی کر دیتے. وہ فرشتے چلے گئے، بولو فرشتے چلے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمبا زمانہ گزر گیا، سال گزر گئے اور زمانہ لمبا گزر گیا. ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے اور لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، اور جیسے اس دن ہوا تھا آج بھی دروازہ کھلا تو دیکھا وہ ملک الموت. وہ چلتے بالکل حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون؟ وہی ملک الموت. کہا کیوں آئے؟ کہا کہ روح نکالنے آئے، ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، آپ کی روح. حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ تغیر وجہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا ایسے کیسے روح نکالو گے؟ ہماری آپس میں بات ہوئی تھی کہ 3 دن پہلے آپ ہم کو خبر کرو گے، بغیر خبر کے آ گئے اور کہتے ہو روح نکالو گے. ملک الموت نے کہا آپ کو خبر تو نہیں دی ہم نے. آپ کو کہا مجھے کوئی خبر تم لوگوں نے نہیں دی. وہ فرشتے نے کہا، وہ فرشتہ ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی یعقوب غصے مت ہو، ہم آپ کی بات نہیں کرتے، ہم تو جب بھی کسی کی روح نکالتے 3 دن پہلے نہیں، 3 4 سال پہلے ہم ان کو خبر دیتے ہیں. ہم تو خبر دیتے، خبر دیے. کہا ایک کا دکھا ایسا ہوتا کہ ہم بغیر خبر دیے آ جاتے، باقی 99.9% ہم پہلے خبر دیتے ہیں ہم آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں. تو جب ہم ساری دنیا کو خبر دیتے ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا ہم نے آپ کو خبر نہیں دی؟ بغیر خبر کیا آ گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام تو مارے غصے کے لال ہو گئے. کہا دنیا والوں کو تم خبر دیتے ہوں گے لیکن مجھے جو وعدہ کیا تھا کہ 3 دن پہلے خبر دو گے، تم نے مجھے خبر. فرشتے نے پھر کہا اللہ کے نبی غصے میں تو خبر تو دی. کہا کون سی خبر، کیسی خبر؟ تم دنیا کو دیتے ہوں گے، مجھے کوئی خبر نہیں دی. اور فرشتے نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو، آپ کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے یعقوب نے کہا کہ ہاں ہو گئے، سفید ہو گئے داڑھی کے بعد. کہا یہ ہماری پہلی خبر تھی، یہ ہمارا پہلا سگنل تھا. وہ الگ بات ہے کہ کوئی ہمارے سگنل کی طرف دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہم تو خبر دے دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ بات تو ہے، بال تو سفید ہو گئے. کہا کہ وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یعقوب اللہ کے نبی، ایک زمانہ تھا آپ کی جوانی، ایک زمانہ تھا آپ دوڑتے تھے، چلتے تھے، تیز قدموں کے ساتھ چلتے تھے، بلکہ ٹیلوں پر اور پہاڑوں پر آپ اطمینان سے چڑھ جاتے تھے. آج بتاؤ آپ اتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہو اور پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہو؟ حضرت یعقوب نے کہا نہیں اب تو نہیں چڑھ سکتا. کہا یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا. یہ ہمارا کون سا سگنل تھا؟ اور تیسری بات جو کہی نا بہت عجیب کہی. کہا کہ اللہ کے نبی یعقوب، تو اللہ کے نبی یعقوب ایک بات بتاؤ، پہلے وہ زمانہ تھا کہ آپ کے بدن میں کوئی درد نہیں تھا. اب بتاؤ آپ کے بدن میں کوئی درد ہوتا ہے؟
حضرت یعقوب نے فرمایا ہاں کبھی کبھی پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سر میں درد ہو جاتا. وہ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی یہ تیسرا سگنل تھا، تین خبریں دینے کے بعد بھی کہتے ہو بغیر خبر کے ہم لوگ آ جاتے ہیں. کہا یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم خبر نہیں دیتے، ایسے ہی آ جاتے. نہیں ہم تو بہت سارے سگنل دیتے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی وہ سگنل کی طرف دیکھتا نہیں ہے. تو میرے پیارو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ آمنا باللہ وصدقنا باللہ. تم نے بالکل سچ کہا، اللہ نے بھی سچ کہا، میری روح کو نکال لو. خیر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، سارے بچوں کو وصیت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارو، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کو بھی تو خبریں مل گئی. ارے ملی کہ نہیں ملی؟ وہ الگ بات ہے کہ اب تک داڑھی نہیں رکھتا، باقی رکھتا تو سفید بال نکل رہا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بدن میں درد ورد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور میرے دوستوں پہلے جو ہماری چلنے کا انداز تھا کیا ابھی وہ چلنے کا انداز ہے؟ ساری خبریں ہمارے پاس آ گئی میرے پیارو، لیکن اب تک ہمیں اس کی خبر نہیں، اس کی فکر ہی نہیں کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. اب سچ بتاؤ میرے پیارو، اگر اللہ ابھی میری روح نکالے، آپ کی روح نکالے، ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں جو اللہ کو بتا سکتے ہیں؟ کتنے روزے ہیں جو اللہ کو ہم بتا سکتے ہیں؟ کتنی نمازیں ہماری باقی ہیں میرے پیارو، کتنی نمازیں ہمارے باقی. ابھی میں غوث پاک کے بارے میں آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ نماز ہماری جو چھوٹتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے. آج میرے دوستوں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 سال کا. ارے میرے دوستوں تم دکانوں کا حساب کرتے ہو، کبھی اللہ کے واسطے کوئی ایک ڈائری بناؤ اور اس ڈائری میں لکھو کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 15 سال کی عمر سے لے کر ابھی 25، اور 25 سے لے کر 35، اور 35 سے لے کر 45، 30 سال ہو گئے. 30 سال میں میری فجر کی کتنی نمازیں قضا ہوئی، ظہر کی کتنی قضا ہوئی، عصر کی کتنی قضا ہوئی، مغرب اور عشاء اور وتر کی نمازیں کتنی قضا ہوئی، اس کو ڈائری میں لکھو اور قضا کرنا شروع کرو. ورنہ میرے پیارو صاف طور پر سننا، کوئی جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. لیکن یہ سب حساب ہمارے پاس نہیں ہے. ارے بولو یہ حساب ہے ہمارے پاس؟ کتنی نمازیں فجر کی قضا ہوئی، کتنی ظہر کی ہوئی. ارے میرے دوستوں اندازہ لگاؤ، حدیث پاک میں یہ نہیں لکھا اس سے کہ صحیح ٹوٹل تو کسی کو نہیں ملے گا، صحیح گنتی تو کسی کے پاس نہیں آئے گی. حدیث پاک میں لکھا اندازہ لگاتا جا، تحری کرتا جا، اور ایک ڈائری بنا لے اور بس اس ڈائری کو دیکھ کر قضا کرتا جا، قضا کرتا جا، قضا کرتا جا. اور میرے پیاروں جب ساری قضا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ کہ پڑھنا تو وقت پر تھا، میں بغیر وقت کے پڑھا، لیکن اللہ تو وقت والی بھی قبول کر لیتا ہے، تیری رحمت تو بغیر وقت والی بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ کرنے کوئی تیار نہیں. میرے دوستوں دیکھو، دکان کا حساب آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا بینک بیلنس آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا انویسٹمنٹ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کی تجارت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، صبح سے لے کر رات تک کتنا کماتا ہے معلوم ہوگا. لیکن میرے دوستوں آنکھیں بند ہوگی. یاد رکھنا قبر کا عذاب بھی سب سے پہلے اسی وجہ سے آتا ہے اگر کوئی نماز چھوڑ کر اپنی قبر میں چلا گیا. 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہم کو کچھ نہیں معلوم. معاف کرنا میرے پیاروں، اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے، لیکن معاف کرنا شاید ہی علماء کو چھوڑ کر میں باتیں کر رہا ہوں میرے پیاروں. اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، پوچھو کسی جوان کو اٹھا کر پوچھو وضو میں سنتیں کتنی ہیں. پوچھو ہمارے جوان کو، غسل کرتا ہے، غسل کرتے کرتے زمانہ ہو گیا. کیا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کبھی کسی نے غسل کیا؟ غسل میں سنتیں کتنی ہیں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں. ارے مسجد میں جانے کا طریقہ کیا ہے، مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا نہیں معلوم. ارے